آج یہ درود پاک پڑھ کر اس کے عامل بن جائیں، پھر آپ اس درود پاک سے ہر کام لے سکتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھے گا، اس کا عامل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے، تسخیر پیدا ہوتی ہے۔ تسخیر سے مراد اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس قدر زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس قدر رزق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، ایسے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان اور تصور بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ آپ نے درود پاک کی تاثیر کو شاید اس سے پہلے اس قدر محسوس کیا ہو جتنا آپ یہ درود پاک پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے۔ یہ درود پاک جس دن بندہ شروع کر دیتا ہے، اسی دن سے ہی اس کی زبان میں، اس کی جسامت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہاں اپنی تجارت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس سے اس کو ہمیشہ نفع حاصل ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا دوں، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کون شخص ہے جو درود پاک کی فضیلت نہیں جانتا ہوگا؟ مختلف احادیث پاک میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آپ نے اس کے عمل کس طرح پر بننا ہے اور کس طرح سے آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو آپ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یہ آپ کسی دن بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ آج سے مراد آج کر لیں، کل کر لیں، زندگی کے کسی دن بھی آپ اس عمل کو شروع کر لیں، لیکن اس کی ایک مخصوص تعداد ہوگی، اس تعداد کے مطابق آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر جگہ آپ کی عزت ہے، آپ کی شاعر و شاعری لوگ پڑھتے ہیں، جو شخص بھی آپ کا نام سنتا ہے، آپ کی شاعر و شاعری پڑھتا ہے، وہ آپ پر متاثر ہو جاتا ہے، آپ سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی شاعر و شاعری کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک جملے میں جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اقبال کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ جو شخص بھی اس کی شاعر و شاعری پڑھے اور وہ متاثر ہو جائے۔ فرمایا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی شعر لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا تھا، پھر اس شعر کی ابتدا کرتا تھا۔ تو جب جس کام کے شروع میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اقبال نے یہ بات بڑی واضح کہی تھی، کہا کہ علامہ اقبال کو یہ جو مقام ملا ہے یہ حضور پر درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ اور 1.25 کروڑ بار علامہ اقبال نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہماری مختلف ادوار میں محفلیں ہوتی ہیں، درود پاک کی، درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے اس درود پاک کے وسیلے سے، اور اس درود پاک کے ذریعے جب پیش کیا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض بھی کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ بھی درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، درود ابراہیم پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود ہزاری پڑھیں، درود تنجینہ، درود تاج، جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے وہ درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح آپ کمنٹ میں اپنا نام، اپنا مقصد لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات، اس دعا کی قبولیت کے آپ دیکھیں گے، ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ مختلف لوگ دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی بگڑی بنا دیتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ بھی ضرور اس دعا کا حصہ بنا کریں۔ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جس شخص نے اس سے پہلے یہ عمل کیے، الحمدللہ آج لوگوں میں بھی عزت ہے، کاروبار بھی عروج پر ہے اور
ترقی بھی کر رہا ہے وہ شخص، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ ضرور اس درود پاک سے استفادہ حاصل کریں۔ درود پاک صرف اور صرف آپ نے ہر روز پڑھنا ہوگا، وقت کی کوئی قید نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی اس درود پاک کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ جب آپ تعداد کو مکمل کریں گے تو آپ درود پاک کے عامل بن جائیں گے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں محمد بن سلیمان الجزولی، یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر 200 درود پاک لکھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے تو صحیح، یہ جو آپ نے 200 درود پاک لکھا ہے، اتنا شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک کتاب کے اندر 200 درود پاک جمع کر دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تھا اور یہاں تک کہ ایک سفر میں تھا اور وہ عصر کی نماز کا وقت تھا غالباً، تو میں وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہا تھا، تو وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں بڑی دور دراز سے پانی میسر ہوتا ملتا تھا، اور اچانک ایک کنویں پر میری نظر پڑی، میں آگے بڑھ کر دیکھا اس کے اندر پانی موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں یہ بڑی بات توجہ کے ساتھ سننے والی، اسی کے اندر آپ کو عمل کا پتہ چلے گا، تاثیر کا پتہ چلے گا، اور آپ کو عمل بھی بتا دیتا ہوں اسی کے اندر ہی، اور آپ حیران ہوں گے، اور آپ یہ بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی مشکل پریشانی اسی دن ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ اس کی تعداد کو مکمل کر لیتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کی تو مکمل کرنے سے پہلے ہی تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے آگے کوئی مسئلہ، کوئی آپ کی مشکل ٹک نہیں پاتی، فوراً حل ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں اس کنویں پر پہنچا تو اس کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے نہ میرے پاس رسی تھی نہ میرے پاس ڈول تھا، اور میں اب پانی کیسے نکالتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی کشمکش میں تھا اور وضو بھی کرنا تھا، نماز کا وقت بھی جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں سامنے چھت پر ایک 8 سال کی بچی چھت کے اوپر کھیل رہی تھی، اور اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑی اور مجھ سے کہنے لگی بابا جی کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا بیٹی پریشان کیسے نہ ہوں، نماز عصر کا وقت ہے، وضو کرنا ہے، اگر پانی نہیں نکال سکا تو میں نماز قضا ہو جائے گی۔ تو وہ بچی کہنے لگی بابا جی اتنے بڑے بزرگ ہو، اس علاقے کے اتنے بڑے عالم ہو، اور آپ کو پتہ نہیں پانی کیسے نکالنا ہے؟ کہا بیٹی پتہ ہے رسی اور ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا بابا جی ایسے نہیں، بلکہ دیکھیے پانی میں کیسے نکالتی ہوں۔ اس بچی اپنی چھت سے نیچے نہیں اتری، اپنی چھت کے اوپر کھڑے کھڑے اس نے اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈالا، اور کنویں کے اندر اپنا لاب اپنا تھوک ڈالنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کنویں کا پانی باہر نکال دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنا وضو کیا کرنا تھا، میں نے جب بچی کے زبان کے اندر سے یہ تاثیر دیکھی کہ اس نے اپنا تھوک کنویں میں ڈالا ہے تو رب نے یہ پانی اوپر لا دیا ہے۔ اتنی یہ درود پاک کا معجزہ کرامت دیکھی تو میں حیران ہوا، اس کی برکتیں اتنی ہیں۔ تو میں نے بچی سے پوچھا بچی ایسا کون سا عمل تو کرتی ہے جس کے ذریعے تمہیں یہ تاثیر ملی ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی میں اور کچھ بھی نہیں کرتی، ابھی میرے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، میں صرف حضور کی ذات پر ہر وقت درود پڑھتی رہتی ہوں، اور یہ اس کی تاثیر ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں درود پاک پڑھتی ہوں، رب اس کو فوراً حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو زبانی بالکل صحیح درست یاد ہے، آپ اس کو پہلے کسی کو سنا لیں۔ اگر مجھے سنانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا نام بتائیے گا، تو میں آپ کو اپنا نمبر یا جی میل سینڈ کروں گا، آپ اس پہ مجھے سنا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی۔ تو وہ آپ جو اچھی طرح یاد ہے اس کو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے دنوں کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ کا 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کوئی صدقہ کر دیں، کوئی چیز صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کر دیں، کسی طرح کا بھی ہو، پیسوں کی صورت میں، کسی اور چیز کی صورت میں، تو آپ وہ صدقہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ڈیلی آپ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی انشاءاللہ آپ یہ درود پاک پڑھ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو حل فرما دے گا۔ کہیں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اسی دوران حل ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔